الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين تحت الشجرة وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين इस्लामी महीनों के एतबार से
ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینہ کی 18 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی دورہ دمار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ مظلوم مدینہ کہا جاتا ہے، ذوالنورین ان کا لقب ہے۔ یہ عظیم ہستی، عظیم صحابی رسول، ان کی شان اور ان کی عظمت تو بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ شان اور مقام ان کی سیرت بیان کیا کی جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کی سخاوت کا ذکر کیا جائے تو پھر غزوہ تبوک کے واقعات کو، اس منظر کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کرتے ہوئے اپنے صحابہ میں شاگردوں میں اعلان فرمایا، چندہ کی اپیل کی کہ جنگ بہت سخت ہے، مقابلہ بڑا سخت ہے، اس لیے ہر صحابی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق چندہ جمع کرائے۔ اس موقع پر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آ کر اپنے جسم کا قیمتی لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن کر سب مال و دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کر دیتے ہیں، لیکن سب کا دیا ہوا چندہ پھر بھی کم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، اعلان کیا، کوئی اور جو اپنا مال اللہ کی راہ میں جمع کرائے۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جتنا سارے صحابہ نے مال جمع کرایا اس سب کا 1/3 حصہ
اتنی مقدار میں اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے ہی اپنا مال جمع کرایا. اس میں بہت سارے اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے جو ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے. نقدی رقم دی اور پھر نقدی رقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و علم دنانیر اپنے ہاتھ میں لے کر وہ دوسرے ہاتھ میں ڈال لے، پھر اسے ایک دوسرے ہاتھوں میں ڈال کر اعلان فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے خوش ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ خوشی کے کلمات تھے. تو یہ عظیم صحابی جو مالدار ہونے کے باوجود سب سے بڑے سخی غنی دل کے، یہ تو سخاوت ہے. مقام و مرتبہ کا اندازہ تو اسے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھی. جب وہ بیمار ہوئی غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی پریشان رہنے لگے. پریشانی غمگینی تھی، اس لیے پریشان تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک رشتہ تھا دامادگی کا وہ اب ختم ہو گیا. اب دنیا کے لوگ مجھے سابق داماد کہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق، جو نسبت، جو رشتہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی وجہ سے تھا، وہ ختم ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب پریشان رہنے لگے، اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، میں آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لے کر جاتے ہیں کہ میں نے عثمان کو اپنی بیٹی کا رشتہ نکاح کرنے کا کہا، رشتہ دینے کا کہا، تو عثمان نے انکار کر دیا، رد کر دیا. گویا ناراض تھے، غصہ میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی. اب یہ فرمایا
کہ عمر صبر کر، تسلی رکھ، اللہ تیری بیٹی کو ایسا شوہر عطا کریں گے جو عثمان سے بہتر ہوگا، اور اللہ عثمان کو ایسی بیوی عطا کریں گے جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی عثمان کے لیے۔ اور پھر یہ الفاظ، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ گویا اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سے ہوا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان سے نکاح ہوا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ پورے ہوئے، وہ دعا پوری ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ عثمان کو آپ کی بیٹی سے بہتر بیوی عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر اور فضیلت والی بیٹی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے وفات پا جانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان ہونے لگے، رنجیدہ ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر کے یہ اعلان کیا، یہ جملے کہے، عثمان بہترین داماد ہیں۔ اور پھر زمانہ گزرتا گیا، بالآخر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عشق کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عثمان، دو بیٹیاں میں نے ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں دی، اب میرے پاس کوئی بیٹی نہیں رہی جو میں دے سکوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، اے عثمان، میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی، بعض روایت میں آتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں بہترین داماد تھے۔ کوئی بیٹی اپنی کسی کو ایسے نہیں دیا کرتا، پھر ایک بیٹی نہیں دوسری دے دی۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد کرتے ہیں، اچھا داماد سمجھتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ غزوہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر آپ قیام فرماتے ہیں۔ اس موقع پر
کفار مکہ کو یہ بتلانا تھا، اطلاع دینی تھی، ان کے ساتھ بات چیت جب کرنی تھی کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، عقل سے کام لو، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ ہم تو احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم تو اس حالت میں آئے ہیں کہ احرام کی حالت میں ہم پر تو اپنی جسم کی جو مارنا بھی حرام ہے، ہم اپنی جو بھی نہیں مار سکتے، جانور کو بھی ذبح نہیں کر سکتے، ہم تو احرام کی حالت میں آئے ہیں، عقل سے کام لو۔ تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ ہم مقابلہ تم سے کیسے کریں گے، ہم جنگ کے ارادہ سے تھوڑی آئے۔ تو اس موقع پر کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے بات چیت کرنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر بھیجنا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر آپ چلے جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، تمام صحابہ نے مل کر مشورہ دیا، یا رسول اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے بارے میں بڑے سخت مزاج ہیں، آپ نے تو مذاکرات کرنے ہیں، معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس راستہ سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی اس راستہ سے ہٹ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا جائے، ان کے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں ان کے ساتھ۔ حدیبیہ کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر جا رہے ہیں، یہ اعزاز بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ علماء فرماتے ہیں 4 خصوصیات ایسی ہیں، 4 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی ہیں، ان کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ ان میں ایک فضیلت ایسی ہے کہ جو 4 خلفاء میں سے صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک فضیلت ایسی ہے کہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتی ہے۔ ایک فضیلت ایسی ہے کہ جو ساری دنیا کے انسانوں میں کو وہ فضیلت نہیں ملی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتی ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ 4 خلفاء میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان 4 میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا دور خلافت 3 خلفاء سے زیادہ ہے۔ آپ نے خلافت کا جو منصب سنبھالا 3 خلفاء سے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت زیادہ رہا. یہ تو خلفاء میں سے ایک فضیلت انہیں یہ حاصل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہیں. روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں اور رسول اللہ کے رسول اللہ کے نبی کے رسول وہ عثمان غنی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیبیہ کے مقام پر سارے صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو اپنا سفیر اپنا رسول پیغام پہنچانے والا وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چن کر بھیجا. یہ سارے صحابہ پر یہ فضیلت حاصل ہوئی اور انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اس موقع پر صحابہ کرام کو فضیلت بھی ملی. اس موقع پر جب افواہ پھیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا, غلط خبر پھیل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, مجھ سے یہ عہد کرو کہ اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے. یہ بھی فضیلت صحابہ کرام کو مل رہی ہے عثمان کی وجہ سے. سب صحابہ نے بیعت کی اور کیا شان. اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تو نہیں ہوئے تھے, اطلاع مل گئی, پتہ چل گیا کہ آپ شہید نہیں ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہ بیعت کا سلسلہ بند نہیں کیا, بیعت پھر بھی کرتے رہے. بالآخر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرواؤں. حالانکہ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو عثمان رضی اللہ عنہ سے فضیلت میں بڑے ہوئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ سے فضیلت میں بڑے ہوئے. لیکن اللہ نے یہ اعزاز بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دے کر عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت لی. اور یہ بھی کہ جب پتہ چل گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے پھر بیعت کس چیز پر لی جا رہی ہے. بیعت تو اس لیے لی جا رہی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا ہے. جب پتہ چل گیا بیعت کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیعت دراصل اس لیے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا جانتے تھے کہ اگر آج عثمان شہید نہیں ہوئے لیکن کل کو یہ شہید ہوں گے, اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بیعت لی جا رہی ہے کہ تم نے اس وقت بھی عثمان کا ساتھ دینا ہے, عثمان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. ان کی شہادت بھی مظلومانہ شہادت یہ تفصیل ہے. ایک فضیلت جو پوری امت کو حاصل نہیں ہوئی صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی جو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوئی. وہ یہ کہ کسی نبی کے نکاح میں یا کسی صحابی کے کسی نبی کے کسی صحابی کے کوئی فضیلت کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں نبی کی بیٹی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی, لیکن ایک نبی کی ایک بیٹی ہے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آج کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی. تو یہ اتنے بڑی فضیلت والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل، ان کے تاریخی کارنامے، مسجد نبی کی زمین آپ نے خرید کر وقف کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، کنواں خرید کر آپ نے وقف کیا. چندہ کی ضرورت پیش آئی، سارے صحابہ نے جتنا چندہ جمع کرایا اس کا 1/3 حصہ اس کی مقدار میں آپ نے اکیلے جمع کرایا. یہ بھی فضیلت حاصل ہے. چوتھی فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو ایک اپنی فضیلت حاصل ہے. ان کے بارے میں فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، میری امت میں سب سے بڑا حیادار وہ عثمان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قدر کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.